مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ قصص کی آیت ہے۔ سورہ قصص قرآن مجید کے 20ویں پارے میں ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت کا نشان 27 ہے، اور یہ سورہ قصص کی وہی آیت ہے جسے ہم پچھلی نشست میں تلاوت کر چکے، اور اس سے متعلق بہت ساری باتیں ہم بیان کر چکے۔ مزید کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ اسی آیت کے تحت ہم اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ سورہ قصص اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ اس میں انبیاء کرام کے قصے تفصیلاً بیان کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور دیگر انبیاء کرام کے قصے اس میں تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ قصص ہے۔ اور ابتدائی طور پر اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، آپ کی پیدائش سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے شادی تک، شادی سے لے کے اعلان نبوت تک، اور پھر فرعون کے دربار میں جانے تک، فرعون کے مقابلے اور فرعون کے غرق ہو جانے تک پورا قصہ جس تفصیل کے ساتھ یہاں سورہ قصص میں بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید میں کسی اور جگہ اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کا ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے، اور قرآن مجید نے اس قصے کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ قرآن مجید نے جس نبی کا تذکرہ بار بار کیا ہے وہ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید نے بار بار کیا ہے، کئی مقامات پر کیا ہے، اور اس سے بہت سی ہدایتیں چونکہ پڑھنے والوں کو قیامت تک کے سننے والوں کو ملتی ہیں، اس وجہ سے قرآن مجید نے اس کا اہتمام خاص طور پر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور آپ کا بنی اسرائیل مصر سے نکلنا، بنی اسرائیل کے ایک شخص سے جھگڑا ہونا اور اسے مار دینا، اور پھر وہاں سے آپ کا نکل جانا، مصر سے نکل کر مدین پہنچنا، اور مدین پہنچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان سے ملاقات کرنا ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، لہذا اب دوبارہ اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پورے بیان سے ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا، جو فائدہ نکالا ہے، وہ فائدہ ہی آج کی گفتگو کا موضوع ہے، اور پچھلی نشست میں بھی یہی فوائد گفتگو کا موضوع تھے۔ پہلا فائدہ اس سے یہ نکلا کہ حضرت اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام کی ملاقات کیسے ہوئی تو وہ ہم بیان کر چکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر کے ان تک پہنچے، ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ان کے پاس آئیں، جب آپ کسی درخت کے نیچے آرام فرماتے، انہوں نے آ کر کہا کہ میرے والد صاحب تمہیں بلاتے ہیں اس لیے کہ تم نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی، ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، لہذا اس کی اجرت کے لیے بلاتے ہیں۔ فجاءت احداهما تمشي على الاستحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ تو ان میں سے ایک حیا کرتے ہوئے، شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، اور انہوں نے کہا کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، بے شک آپ نے ہمارے ساتھ جو خیر خواہی کا معاملہ کیا تو میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں اور آپ کو اس کی اجرت دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پہنچے جناب شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس، تو فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جب وہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پورے سفر کا واقعہ سنایا، آپ کتنے عرصے تک مصر میں رہے یہ بتایا، پھر مصر سے کیوں کر نکلے یہ بتایا، اور پھر فرعون کا پیچھا کرنا بتایا۔ جب پورا واقعہ بتا دیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے اب آپ کی نجات میرے ذمہ ہے۔
میں آپ کو ان لوگوں سے نجات دلاؤں گا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہو ہی رہی تھی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں جو جوان تھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، فرمایا کہ اے بابا جان ہم تو بیٹیاں ہیں، ہمارے پاس کوئی مرد نہیں ہے سوائے آپ کے، یعنی ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اسی وجہ سے بکریاں چرانے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے، تو یہ شخص بڑا امین ہے اور بڑا طاقتور ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنی بکریاں چرانے کے لیے اجرت پر رکھ لیجئے، اس لیے کہ جس شخص کو اجرت پر رکھا جائے بہترین وہی شخص ہوتا ہے جو جسمانی طور پہ بھی طاقت مند ہو اور امانت دار ہو۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بیٹی نے کہا کہ بابا جان بہترین ایسا شخص جس کو اجرت پر رکھا جائے کسی کام کے لیے وہ شخص ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو، یعنی اس کے مال کی حفاظت کرے، اسے جو عہدہ جو منصب دیا گیا ہے اس کی امانت داری کرے، ان عہدوں کے تمام تقاضوں کو پورا کرے۔ تو حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹے یہ تو اجنبی آدمی ہے، یہ تو مسافر ہے، تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، تم نے کیسے پہچان لیا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے، بڑا دیندار ہے، امانت دار ہے؟ تو بیٹی نے کہا، یہ ان کی بڑی بیٹی تھی اور ان کا نام صفورہ تھا، تو بیٹی نے کہا کہ بابا جان یہ دو صفت، یہ دو کمال ہم نے ان کی ذات سے ایسے پہچانا کہ جب ہم بکری چرانے کے لیے ایک جگہ بیٹھے تھے اور کنویں پر بہت زیادہ رش تھا اور وہاں مرد موجود تھے جو ہمیں ہماری بکریوں کے لیے پانی پلانے کو نہیں دیتے تھے، تو یہ آئے اور انہوں نے ایک وہ کنواں جو بہت عرصہ سے بند تھا اس کنویں کے اوپر ایک ایسا پتھر بھاری چٹان رکھا تھا جسے 10 بندہ مل کر ہلا بھی نہ سکے، تو اس بندے نے، اس مسافر نے تنہا ہی اس کنویں سے وہ پتھر ہٹا دیا، ہلانا تو الگ ہے، ہٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت 1 ہفتے کے بھوکے پیاسے تھے، تو آپ نے وہ پتھر جو 10 بندے سے ہلتا بھی نہ تھا جب آپ نے ہلا دیا، تو آپ کی بیٹی نے کہا جب انہوں نے یہ عمل کیا ہم سمجھ گئے کہ جسمانی طور پر یہ بڑے طاقتور ہیں۔ فرمایا کہ چلو جسمانی طور پر طاقتور ہونا یہ تو ظاہری علامت ہے، یہ تو تھوڑی سی توجہ سے بندہ پہچان لیتا ہے، یہ صادق الامین ہے، یہ بڑا امانت دار ہے، یہ بڑا دیندار ہے، تو یہ تم نے کیسے پہچانا؟ تو کہنے لگی کہ جب آپ نے ہمیں اسے لینے کے لیے، اس مسافر کو لینے کے لیے بھیجا اور جب ہم آگے آگے راستہ بتانے کے لیے چلنے لگیں تو کہتی ہیں کہ انہوں نے ہم سے کہا بیویوں میرے پیچھے پیچھے چلو، آگے آگے نہ چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا کی وجہ سے تمہاری پنڈلی سے کوئی چادر ہٹ جائے، بدنگاہی ہو، لہذا میں نہیں چاہتا کہ بدنگاہی ہو، لہذا تم آگے آگے راستہ بتانے کے بجائے پیچھے پیچھے چلو اور پیچھے سے ہی راستہ بتا دو، یا کنکر ہاتھ میں لے کر اشارے سے پھینک دینا، جس طرف کنکر گرے گی اس طرف سے میں راستہ تبدیل کر لوں گا۔ تو آپ کی بیٹی جناب صفورہ نے فرمایا بابا جان اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص، یہ مسافر تو ہے، بھوکا پیاسا ضرور ہے لیکن اس کے باوجود دیندار ہے، بڑا امانت دار ہے، جو کسی خاتون کی عزت کی امانت کرے اس سے بڑھ کر امانت داری کی اور کیا مثال ہوگی۔ لہذا فرمائے بابا جان ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے اجرت پر رکھ لیجئے۔ تو حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے آیا لیکن اس کی امانت داری کی شہرت آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، تھوڑی گفتگو کی تو آپ کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ مسافر غیر معمولی شخص ہے، یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، آپ نے فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، اے موسیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم 8 سال تک میری بکریاں چراؤ اور اس کے بدلے میں اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔
تو علماء فرماتے ہیں کہ 8 سال تک بکریاں چرانے کے لیے آپ نے اپنے پاس اس وجہ سے رکھا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوتوں میں مزید اضافہ ہو جائے. اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام دونوں نبی ہیں، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام ان سے زیادہ مربی تھے نا، ان سے عمر میں زیادہ تھے، تو چاہتے تھے کہ یہ میری صحبت میں رہ کر مزید اور روحانیت میں اضافہ کریں. اس وجہ سے آپ نے 8 سال تک انہیں اپنے پاس رکھا اور فرمایا 8 سال تو میرا تقاضا ہے، اگر 8 کے 10 سال تم کر دو تو یہ تمہاری بات ہے. تو کہتے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وعدے پر ان سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد 8 سال تک یا 10 سال تک آپ ان کی خدمت میں رہے. پھر وہاں سے اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کو لے کر چلے، اور پھر جب راستے پر پہنچے تو راستے میں سخت سردی تھی اور انتہائی طوفانی رات تھی. تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ یہیں ٹھہر جاؤ، جنگل میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، کہیں آگ نہیں ہے کہ آگ لے کر اس کی تپش سے کچھ ٹھنڈک سے بچا جائے. تو کہنے لگے کہ اپنی اہلیہ سے فرمائے اسی جگہ ٹھہرو، میں کہیں سے آگ لے کر آتا ہوں. دور سے کہیں آگ روشن نظر آئی، پہاڑ کے اوپر، کوہ طور پر یا کسی جگہ آگ نظر آئی. تو فرماتے جب وہاں گئے تو پھر اللہ عز و جل نے اس درخت کی جانب سے ندا فرمائی کہ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں آگ نہیں، میں ہی تمہارا رب ہوں. تو اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی، یعنی آپ کو اب حکم دیا گیا کہ اب تم جاؤ اور نبوت کا اعلان کرو. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے ہی دے دیا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بہت سے انبیاء کرام کا عصا آپ کے پاس موجود تھا. جب آپ سفر پہ جانے لگے اپنی بیٹی سے فرمایا جاؤ اس کمرے میں جہاں تبرکات رکھے ہیں وہاں سے ایک عصا اٹھا کر لے آؤ. جب وہ لے کر آئیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر آپ نے وہ عصا دیکھا، فرمایا کہ عجیب بات ہے، یہ وہ عصا ہے جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور اب تمہارے ہاتھ میں آیا. تو عصا بھی مل گیا. راستے میں گئے تو پھر وہاں سے نبوت کے اعلان کی اجازت بھی ملی. اور پھر اللہ نے فرمایا اذهب الى موسیٰ فإنه طغى، اب تم دوبارہ اذهب الى فرعون انه طغى فإنه طغى، اب تم دوبارہ فرعون کی طرف جاؤ اس لیے کہ وہ سرکشی کر رہا ہے. اب جاؤ اور جا کر معجزہ دکھاؤ. تو عرض کرنے لگے مولا معجزہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارا ہاتھ ہے، بغل میں ڈالو گے، باہر نکالو گے تو بالکل چمکتے ہوئے ہاتھ کی طرح روشن ہو جائے گا، اور اپنے عصا کو جب ڈالو گے تو یہ اژدہا بن جائے گا. تو یہ 2 معجزہ لے کر پھر دوبارہ چلے، اور پھر وہاں جا کر فرعون کے دربار میں جو آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، جو گفتگو ہوئی، تفصیل سے قرآن مجید نے وہاں بیان کیا ہے. تو اس طرف جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پچھلی نشست میں بھی ہم نے بیان کیا تھا، تو مزید اور خلاصے کے ساتھ ہم نے آج بھی بیان کر دیا. اب اس سے ہمیں جو فائدہ ملا وہ چند فوائد ملے جو اس زمانے کے لیے بہت اہم ہیں. سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ملا کہ اللہ کے نبی شعیب علیہ نبینا علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی بہت عرصے کی دوستی نہیں تھی، بہت عرصہ کی شناسائی نہیں تھی. تھوڑی دیر کے لیے آئے، بیٹھے، گفتگو کی، دسترخوان پر کچھ کھانا کھایا. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ رشتہ معقول ہے، فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں پیش کیا اور انہوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا. جس سے سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ملا کہ جب بیٹے یا بیٹیاں جوان ہو جائیں تو رشتہ دینے میں یا رشتہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں جو برائی پھیلتی ہے، یہ جو افراتفری پھیل رہی ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بڑے ہیں وہ اپنی اولاد کے رشتہ کے حوالے سے بالکل ہی غافل ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ اب بوڑھی عمر کو ہو گئے اور ان کا نفس اب ان کے کنٹرول میں آ گیا تو اب ان کی اولاد کا نفس بھی کنٹرول میں آ گیا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کا دور اور تھا، یہ دور اور ہے. جس طرح آپ نوجوانی میں تھے اور آپ کے مزاج میں نفس کا ابال تھا، ویسے ہی اس زمانے میں بھی نفس کا ابال ہے. بلکہ اس زمانے میں آپ کے زمانے کے مقابلے میں نفس کا ابال اور شہوت کا ہونا 100 گنا زیادہ ہو گیا ہے. اس لیے کہ آج سے 50-60 سال پہلے آپ چلے جائیں نا تو بے حیائی اتنی نہیں تھی، بے راہ روی اتنی نہیں تھی، بے حیائی کے راستے اتنے آسان نہیں تھے جو آپ آج ہیں.
بے حیائی کے راستے آسان ہیں، گناہ کے راستے آسان ہیں، گناہ دیکھنے کے راستے آسان ہیں، بے حیائی کے راستے آسان ہیں۔ اس زمانے میں آسان نہیں تھے، لہذا جب بے حیائی کے راستے آسان ہو گئے، جب نوجوان چلتے پھرتے ہر قدم پر بے حیائی دیکھتے ہیں تو ان کے نفس میں جو ابال آتا ہے وہ وہی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جو پکی عمر کے لوگ ہیں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ گناہوں کی جانب راغب ہو جاتے، بے راہ روی کی جانب راغب ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں بھی اور ہر زمانے میں جیسے ہی بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جائے، اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اسی بات کو اس قرآن مجید کی آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوئی نا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حوالے سے کتنا واضح ہے۔ جس قدر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ہم تباہی کے گڑھے میں گرتے چلے جائیں گے۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے کہ 40 سال کی عمر ہو گئی اور اب تک بندہ کنوارا بیٹھا ہے۔ اب اس پر تو ہم مزید بھی گفتگو کریں گے آگے کہ اس کا وبال کیا ہوتا ہے اور اس کا مال کار کیا ہوتا ہے، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، وہ ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ آج تو پہلا فائدہ، اب یہ دیکھیے پہلا فائدہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ، فرمایا کہ جس کے ہاں اولاد ہو، سب سے پہلا اولاد کا حق والدین پر یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے اچھی تعلیم و تربیت دے۔ اور پھر فرمائے فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جیسے ہی بچہ یا بچی بالغ ہو جائے فوراً اس کا نکاح کرے۔ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ اسْمًا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى أَبِيهِ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمائے پھر اگر اولاد بالغ ہو جائے اور والدین اس کے نکاح کے حوالے سے غفلت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں سے بیٹا یا بیٹی اگر کسی گناہ میں پڑ جائے فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى أَبِيهِ، تو اس گناہ کا ذمہ اس کے باپ پر ہوگا، ماں پر اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری، کفالت کی ذمہ داری پہلے باپ پر ہوتی ہے پھر ماں پر ہوتی ہے۔ تو اس میں کتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے سب سے پہلے بچے کا خوبصورت اور اچھا نام رکھنا یہ بچے کا حق ہے۔ لہذا اس پر بھی ہماری غفلت کیسے ہوتی ہے کہ لا یعنی نام، اب تو ہمارے ہاں لا یعنی نام، ایسا نام جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اب وہ ہمارے ہاں فیشن ہے۔ نبیہا، ابیہا، فیہا، بیہا، یہ وہ نام ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے، اور یہ معنی ہمارے ہاں، یہ نام عام طور پر ہمارے ہاں چلتا ہے۔ تو ایسا نام رکھیں جس کا معنی بھی ہو۔ یہ پپو، گڈو، چھوٹو، موٹو، یہ نام ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے تو رکھ لیا لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو اپنے نام سے شرمندہ ہوتا ہے۔ پھر وہ جب کسی عہدے پر پہنچ جائے تو پھر جب وہ اپنا نام تبدیل کرتا ہے نا تو پھر بعد والے لوگ کہتے ہیں اب یہ بڑا آدمی ہو گیا تو اپنا نام اس نے تبدیل کر دیا، پہلے تو اس کا نام گڈو تھا، پہلے تو اس کا نام چھوٹو تھا۔ تو ایسا نام نہ رکھیں جو نام آپ کی اولاد کے لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں شرمندگی کا باعث بنے۔ تو کیسا نام رکھیں؟ فرمایا ایسا نام رکھیے جس کا معنی اچھا ہو، اور بالخصوص ایسا نام رکھیے کہ جس کے نام کو سن کر بزرگوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ نام رکھا علی، تو جیسے ہی علی نام آیا مولا علی کا تصور ذہن میں آ گیا۔ نام رکھا ابو بکر، جیسے ہی نام آیا ذہن میں، زبان پہ نام آیا، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کا تصور آ گیا۔ نام رکھا عثمان، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تصور آ گیا۔ نام رکھا عمر، تو جیسے ہی عمر پکارا تو ایک تصور آیا نا اسلام کے بڑے لیڈر کا، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ نام رکھا حسین،
فوراً شہنشاہ کربلا کا تذکرہ ذہن میں آ گیا، ان کا تصور آ گیا۔ ایسا نام اپنی اولاد کے لیے تجویز کیجئے کہ جو نام ایسا ہو کہ نام رکھتے ہی کسی بزرگ کا تصور ذہن میں آ جائے، تو وہ نام بھی ہوگا اور آپ کے تصور کے لیے، آپ کے ذہن کے لیے، آپ کی زبان کے لیے طہارت کا باعث ہوگا۔ دن میں 10 بار اگر علی علی پکاریں گے تو یہ آپ کی زبان کے لیے طہارت کا باعث ہوگا نا، آپ کے دل کے لیے طہارت کا باعث ہوگا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اچھا نام رکھیے، بیٹیوں کے لیے بھی، بیٹے کے لیے۔ لہذا اگر نام رکھنا نہیں آتا ہے تو کسی بڑے سے مشورہ کیجیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دن تاریخ کے ساتھ ہی نام رکھا جائے، اعلیٰ حضرت نے اس کو اتنا پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا نام رکھنے کے لیے دن تاریخ وقت کا ہونا ضروری نہیں ہے، نام رکھنے کے لیے اچھی نسبت کا ہونا ضروری ہے۔ بس نام ایسا ہو جس سے کوئی نسبت ہو، فاطمہ نام ہو، آمینہ نام ہو، زینب نام ہو، عائشہ نام ہو۔ جناب یہ نام تو پرانے ہو گئے، تو نام پرانا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہے۔ زینب یہ ایسا خوبصورت نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا نام بھی زینب ہے، آپ کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے، اور آپ کی نواسی کا نام بھی زینب ہے۔ کتنا خوبصورت نام ہے۔ اور زینب کا معنی ہوتا ہے باپ کی شان۔ تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں باپ کی شان نا، باپ کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، اسی وجہ سے زینب نام رکھنا بالکل بامعنی ہوتا ہے اور اس میں بامسمہ ہوتا ہے۔ تو ایسا نام رکھیں۔ سب سے پہلی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی، فرمائے جس کے ہاں اولاد ہو فَلْيُحْسِمْ اسْمَهُ، سب سے پہلے وہ اس کا اچھا نام رکھے، وَأَدِّبْهُ، اور اسے زندگی گزارنے کے لیے ادب و آداب سکھائے۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جیسے ہی بچہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح کرے۔ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ اسْمًا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى أَبِيهِ، پھر اگر بچہ بالغ ہو جائے اور والدین اس کے نکاح میں غفلت کریں اور بچہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو فرمائے اس گناہ کا وبال والد پر ہوگا، یعنی اس پر بھی ہوگا، اس لیے کہ وہ بالغ ہے، جان بوجھ کر وہ گناہ کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ باپ پر وبال ہوگا تو اس پر نہیں ہوگا، وہ بھی گناہگار ہوگا، اور ایک طرح سے باپ بھی گناہگار ہوگا کہ اسے معلوم ہے کہ جو زمانہ وہ گزار چکا ہے اب بچہ اسی زمانے میں ہے۔ بھئی باپ اس زمانے سے ہو کر ہی باپ بنا ہے نا۔ اگر کوئی 60 سال کی عمر میں ہے تو 20 سال گزار کے ہی وہ 60 سال تک پہنچا ہے نا۔ تو 20 سال کی عمر میں جو کیفیت آپ کی تھی، جو شہوت کا غلبہ آپ کے ذہن میں تھا، آج کے 20 سال کے نوجوان بچے میں اس شہوت کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، اور اس کی وجہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ نکاح میں تاخیر نہ کریں۔ ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ ہم ایسا معلوم ہوتا ہے اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے ہیرے موتی تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نہ جانے کون سے سونے چاندی تلاش کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ ایسی بہو چاہیے جو چاند جیسی ہو۔ اب چاند جیسی بہو تلاش کرنے میں ہم نے ایسی تاخیر کر دی، اور بالآخر تاخیر کرنے کے بعد جب ہم آپ لے کر آئے تو وہ ایسی چاند ہوتی ہے کہ دن میں تارے دکھا دیتی ہے۔ تو اس کی وجہ بھی الگ ہے جو ہم آگے بیان کریں گے۔ لہذا ایک نمبر تو کوئی بھی نہیں ہے، بے عیب تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ خوبی ہے، کچھ خامی ہے، چلو معاملات چلا لے گی، آگے جا کر خود ہی سمجھداری آ جاتی ہے۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورت انداز میں بیان کہ امام مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ فإن کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، فرمایا کوئی مرد کسی عورت کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کی کوئی عادت بری لگے گی تو دوسری عادت اچھی بھی لگے گی۔ اگر کوئی عادت اس کی بری ہوگی، 2 عادتیں بری ہوں گی تو ایک عادت اچھی بھی ہوگی، 2 خصلت بری ہوگی
تو فَإِن كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخر، اگر کوئی خصلت تمہیں ناگوار ہوگی تو کوئی عادت اس کی اچھی بھی ہوگی، لہذا اسی کے ساتھ نبھانا ہے، ایک نمبر کوئی بھی نہیں ہے، بے عیب کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی جگہ ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے لکھا، فرمایا اگر کوئی شخص بے عیب رشتہ تلاش کرنے لگ جائے تو وہ زندگی بھر تنہا رہ جائے گا، اسے بے عیب رشتہ نہیں ملے گا۔ ہر ایک کے اندر عیب موجود ہے نا، تو اب ضرورت کیا ہے؟ بس دیکھنا یہ ہے کہ مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاند تارے تلاش کرنے لگیں گے تو ادھر بیٹی کی عمر بھی نکل جائے گی، بیٹا ہے تو اس کی بھی عمر نکل جائے گی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر رشتہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ اپنی زندگی جی تو رہا ہوتا ہے لیکن اپنے والدین کو کوس رہا ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر اپنے والدین کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے کہ میرے نکاح اور میرے رشتے کی ذمہ داری والدین پر تھی، انہوں نے صحیح وقت پر فیصلہ کیوں نہ کیا، صحیح وقت پر فیصلہ کیوں نہ کیا، وہ کون سے ہیرے موتی تلاش کرنے میں لگ گئے۔ ہوتا یہی ہے کہ 10 گھروں کو دیکھیں لیکن کوئی رشتہ انہیں تصور نہ آئے، کوئی رشتہ انہیں سمجھ نہ آئے، ایسا لگتا ہے کہ وہ خود ہی بے عیب ہیں، اسی وجہ سے بے عیب رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ کون ایسا شخص ہے جو بے عیب ہوگا؟ لہذا اسی عیب کے ساتھ اپنانا ہے۔ کیسی خوبصورت بات کی ہے امام غزالی نے۔ امام غزالی نے لکھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص ایسا تھا جو نکاح کرتا پھر طلاق دے دیتا اور کہتا یہ مجھے پسند نہیں ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد کسی اور عورت سے نکاح کرتا، پھر چند دنوں کے بعد طلاق دیتا، کہتا یہ مجھے پسند نہیں ہے، تو لوگ کہتے اسے برا کہتے کہ یہ تو بہت برا شخص ہے، عورتوں پر ظلم کرتا ہے، نکاح کر کے اپنے عقد میں رکھتا ہے پھر اسے بے آسرا چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بات چلتے چلتے صحابی رسول زید بن ارقم تک پہنچی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، قرآن مجید کی کئی آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ زید بن ارقم بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ واقعہ کربلا میں امام حسین کا سر جب یزید کے دربار میں پہنچا تھا تو وہاں پہ بھی حضرت زید بن ارقم موجود تھے کہ آپ نے اسے روکا تھا، تنبیہ کی تھی۔ تو بڑا مقام و مرتبہ زید بن ارقم کا ہے۔ اس زمانے میں آپ جوان تھے، تو آپ تک یہ خبر پہنچی، آپ نے اس شخص کو بلایا اور آپ نے بلا کر اس سے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کسی ایک خاتون سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہے، پھر زندگی گزارو اس کے ساتھ۔ تو کہتا نہیں مجھے کوئی خاتون پسند ہی نہیں آتی، ابتدائی طور پر وہ اچھی لگتی ہے، کچھ عرصے کے بعد نہ وہ مجھے پسند کرتی نہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ فرمایا کیسے؟ کہا چلے میرے ساتھ۔ تو گھر لے کر گئے اور جس سے ابھی اس نے نکاح کیا تو کچھ دنوں پہلے آپ نے اس شخص نے اس سے پوچھا بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں، میں تمہیں پسند ہوں؟ تو اس نے سر جھکا کر کہا ہاں تم مجھے پسند ہو۔ تو پھر اس نے کہا نہیں میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم مجھے سچ بتاؤ کہ کیا تم مجھے دل سے پسند کرتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، جب تم مجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہو تو میں سچ ہی بتاؤں گی، دل سے تو میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ تو جب اس نے یہ کہا تو اس نے پھر طلاق دینے کا ارادہ کیا، حضرت زید بن ارقم نے اس کو روک دیا۔ فرمایا یہ تمہارا معاملہ تو ہے بہت تشویشناک، بہت نازک مسئلہ ہے، چلو امیر المومنین کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر بن خطاب اللہ نے آپ کو ایسی فراست عطا فرمائی ہے، جنہوں نے زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا اور ساتھ رہے، کیا کمال کی فراست ہوگی۔ جب وہ بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا، حضرت زید بن ارقم اسے لے کر آئے اور آپ نے شکایت کی کہ امیر المومنین اس شخص کو سیدھا کیجئے، یہ عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں نے تو آپ کو دکھا دیا، جو عورت میرے منہ پر کہتی ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی تو اس عورت کو میں کیوں کر اپنے ساتھ رکھوں؟ تو زید بن ارقم سے تو جواب بن نہ پایا۔ تو حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین کی بارگاہ میں جب یہ شخص پہنچا اور آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو بلاؤ۔ جب وہ خاتون آئیں تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے منہ پہ کہا کہ تم مجھے پسند نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین سب سے پہلے تمہیں اپنے رب سے توبہ کرتی ہوں اور پھر آپ کی بارگاہ میں معذرت کرتی ہوں کہ آپ میری معافی قبول کیجئے۔ اگر یہ مجھے اللہ کا وعدہ نہ دیتا، اگر یہ مجھے اللہ کی قسم نہ دیتا، میں کبھی اس سے اپنے دل کی بات نہ کہتی۔
تو اس وقت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگرچہ اس نے تم سے اللہ کی قسم کھلوائی اور اللہ کی قسم کے ساتھ ہی اپنے بارے میں پوچھا تھا، تو تم نے جھوٹ کیوں نہ بولا؟ تم اس وقت جھوٹ بول دیتی اور کہہ دیتی کہ اللہ کی قسم تم مجھے پسند ہو۔ تو کہنے لگی کہ کیا میں اس وقت قسم کا رد کر دیتی اور قسم کھا کر جھوٹ بول دیتی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو یہ بات بہت پسندیدہ ہے کہ گھر ٹوٹنے نہ پائے، شوہر اور بیوی ایک جگہ جمع رہیں، گھر جڑا رہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر کو راضی کرنے کے لیے یہ اجازت ہے، اگر وہ جھوٹ بولنا چاہیں تو بول دیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم کون سے پسند کی خاتون تلاش کر رہے ہو؟ دنیا میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، اسی عیب کے ساتھ اس بیوی کو اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ اسی عیب کے ساتھ یہ پیدا ہوئی ہے، اور اللہ نے فقط یہ سمجھو کہ اللہ نے اپنے کلمے کے ساتھ دو اجنبی کو ایک ساتھ کر دیا ہے، اسی عیب کے ساتھ تم رہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگے گی اور تم اسے پسند کرنے لگو گے، لہذا اسی عیب کے ساتھ تم اپنی زندگی گزارو۔ پھر کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو بیوی نے بھی کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تم مجھے دل سے پسند ہو، اور اس شخص نے بھی کہا کہ جیسی بیوی اس بار مجھے ملی ہے دوبارہ نہیں ملی۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو بہت ہبڑ دبڑ ہے، ہمارے ہاں تو اس قدر جلد بازی ہے، ہم تو دارالافتاء میں ہوتے ہیں، مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، جناب میرا نکاح ہوا 2 مہینے پہلے، 2 مہینے کے بعد آج ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دونوں کا ساتھ ایک ساتھ نہیں چل سکتا ہے، ہم دونوں کے مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہے، لہذا باہمی رضامندی سے ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، وہ مجھ سے خلا لیتی ہے یا میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ 2 مہینے میں تم نے کیا سمجھ لیا اس سے؟ ایک چھوٹی سی گاڑی کو سمجھنے کے لیے 1 سال لگتا ہے، ایک بائک آپ اپنے ساتھ رکھیں نا تو اسے بھی سمجھنے میں وقت لگتا ہے، 1 سال کے بعد وہ گاڑی اگر تھوڑی سی آواز کرے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے اسے تکلیف کیا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی گاڑی کو سمجھنے کے لیے آپ کو 1 سال لگتا ہے، ایک عورت کو، زندہ عورت کو سمجھنے کے لیے فقط 2 مہینے کافی ہیں۔ بھائی وہ بھی کچھ تربیت پائے گی، کچھ تم سے سیکھے گی، کچھ تم اس سے سیکھو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ لہذا اس میں نہ لڑکی والے جلدی کریں نہ لڑکے والے جلدی کریں، عیب کے ساتھ ہی ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ پھر جب بچے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو ہی جاتی ہے، 1-2 بچے ہو جائیں پھر محبت ہو جاتی ہے، پھر واقعی دلی محبت ہو جاتی ہے، اور ایک وقت گزرتا ہے پھر وہ ایک دوسرے کے لیے مجبوری بن جاتے ہیں، لیکن یہ شروعات میں نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اب تو وقت ختم ہو گئے، اس پر مزید اور بھی گفتگو ہوگی، اگلی نشست میں ہم کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مومن کسی مومنہ کو ناپسندیدہ نہ کرے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو ناپسند نہ کرے، فَإِن كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخر، فرمایا اگر اس کی ایک کوئی بات ناپسندیدہ لگے گی تو دوسری بات اسے اچھی بھی لگے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر ساری باتیں اس کی اچھی لگیں گی، یا تو اس وجہ سے کہ تم اس کے عادی ہو جاؤ گے اور وہ تمہاری عادی ہو جائے گی، یا پھر ایسا ہوگا کہ اللہ کی توفیق سے وہ تمہارے مزاج سے واقف ہو جائے گی اور تم اس کے مزاج سے واقف ہو جاؤ۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر جوڑا ہے تو جوڑا ہی رہے، گھر بنا ہے تو بنا ہی رہے۔ اب 2 باتیں ہیں جو آج کا پیغام ہے۔ پہلا پیغام کیا ہے؟ پہلا پیغام یہ ہے کہ والدین کے لیے سب سے اولین ذمہ داری ہے اس افراتفری کے ماحول میں، اس بے حیائی کے گھرے ہوئے ماحول میں آپ کے بچے جیسے ہی بالغ ہو جائیں، اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، فوراً ان کے لیے رشتہ دیکھیے، نکاح کا اہتمام کیجئے، ان کے لیے ان کی ذمہ داری دے دیجئے، اگر بیٹا ہے تو اس کے لیے، اگر بیٹی ہے تو خاص طور پر اس کے لیے۔ اگر اسی اثنا میں آپ نے غفلت کی اور اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو وہ بھی گناہ گار ہوں گی، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اور خاص طور پر باپ اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ تلاش کرنے میں بس مناسب رشتہ دیکھیے، بے عیب رشتہ دیکھیں گے تو آپ تنہا رہ جائیں گے۔ اگر بیٹے کے لیے بے عیب رشتہ دیکھیں گے نا
تو بیٹا زندگی بھر کنوارا رہ جائے گا، اور بیٹی کے لیے بے عیب رشتہ تلاش کریں گے نا کہ ایسا رشتہ مل جائے تو ایسا داماد ملے جو بے عیب ہو، تو پھر خدا نہ خواستہ وہ بھی زندگی بھر تنہائی رہ جائے گی۔ مناسب رشتہ دیکھیے، اگر 4 عیب اس کے اندر ہوں گے تو 2 عیب آپ کے گھر میں بھی ہوں گے، اسی عیب کے ساتھ ہم نے گزارا کرنا ہے۔ یہ وہ خاص باتیں ہیں، اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے نا تو کسی کا گھر ٹوٹے نہیں کہ فلاں کے اندر اتنا عیب ہے، فلاں تو اس طرح کے معاملات کرتا ہے، میں بیٹی کو اس کے گھر میں کیسے چھوڑوں؟ اگر اس کے پاس 4 عیب ہیں تو تمہاری بیٹی کے اندر بھی 2 عیب ضرور ہوں گے۔ اللہ نے کسی کو بے عیب نہیں رکھا، اگر رکھا ہے تو اپنے حبیب کو رکھا ہے، اگر بے عیب ہے تو وہ رب عز و جل ہے۔ جیسے کسی نے کہا داغ داغ نہ کہو، سب داغدار ہیں، جو داغدار نہیں فقط پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔